بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب گزشتہ دنوں میں ایک پوڈ کاسٹ کے اندر خطائے اجتہادی پر بحث کرتے ہوئے یہ بات کہہ گئے کہ حدیث وراثت انبیاء لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، یہ والی حدیث کہتے ہیں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابوبکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھنے میں خطائے اجتہادی لگ سکتی، جبکہ یہ ان کی کم علمی کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مطالعہ بالکل سطحی قسم کا ہے۔ اگر گہرائی سے مطالعہ کیا ہوتا تو ان کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح نکھر کے سامنے آ جاتی کہ یہ حدیث مبارکہ صرف حضرت ابوبکر صدیق سے نہیں بلکہ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اور آج ہم اختصار کے ساتھ چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صحاح ستہ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر، حضرت عثمان اور بلکہ حضرت عباس اور حضرت علی کی تائید بھی اس حدیث کو حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان جلیل القدر اجلہ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ تو صرف حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے، یہ تو محض وہ روافظ والا اعتراض ہے، اور روافظ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث معاذ اللہ صرف ایک صحابی سے مروی ہے اور وہ ابوبکر صدیق ہیں، لہٰذا کسی ایک کے کہنے پر حدیث ہم کیسے مان لیں قرآن کے مقابلے میں۔ تو بہرحال ذیل میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے میرے سامنے صحیح البخاری ہے اور حدیث نمبر 3092 اور 93 ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد تقسیم وراثت کا مطالبہ کیا، تو آگے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، فرمایا ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ محض صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر حدیث نمبر 3711 اور 712، اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب مطالبہ میراث کیا تو آگے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ۔ تو ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مال فے اور باغ فدق کے اندر تصرف فرمایا کرتے تھے، میں بھی اسی طریقے پر اس میں تصرف کروں گا، اور آل محمد سے جو بچے گا وہ باقی غرباء مساکین کے اندر تقسیم ہوگا۔ اسی طرح حدیث نمبر 4036 صحیح بخاری کی، اس میں بھی یہی حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جب مطالبہ میراث ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے اور حضرت عباس نے مطالبہ کیا، وہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لائے اور فدق کا مطالبہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جس طرح آل محمد اس مال میں سے حصہ لیتے تھے اب بھی ویسے ہی ان کو ملے گا، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ عزیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ
میں نے یہ کہا کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی تائید بھی اس حدیث کو حاصل ہے. وہ حدیث نمبر 4033 صحیح بخاری کی، جس میں حضرت عباس اور حضرت علی نے جا کر مطالبہ رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فدق کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے. تو آگے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، وہی حدیث سنائی، لا نورث ما ترکنا صدقۃ. حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی سنایا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. اور پھر ساتھ حضرت عباس اور حضرت علی کی تائید بھی طلب کی اور ان کو اللہ رسول کا واسطہ دے کر پوچھا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نہیں سنا؟ تو فاقبل عمر علی عباس و علی فقال انشدکما باللہ هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذلک. کیا تم نہیں جانتے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا؟ قالا نعم. تو دونوں نے، حضرت عباس اور حضرت علی نے دونوں نے اس بات کی تائید کی کہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے کہ انبیاء کی وراثت و ترکہ نہیں ہوتا سوائے علم کے، اور جو مال و دولت انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں وہ محض صدقہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1758 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج نے بھی حضور کے وصال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اپنا مطالبہ میراث کیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تاکہ وہ حضرت عثمان پیغام پہنچائیں کہ ہمارا جو وراثت کا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے. تو آگے سے حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہا، قالت عائشہ لہن، حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے کہا، الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ محض صدقہ ہوتا ہے. یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 6730، اور مسلم کے اندر بھی ہے کہ ازواج مطہرات نے جب مطالبہ میراث کرنا چاہا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو یہ حدیث سنائی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی اس حدیث کی راویہ ہیں. اور پھر سنن ترمذی ہے میرے پاس، اس پر دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث نمبر 1608، باب ما جاء فی ترکۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وہی حدیث پاک کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ اور فرمایا کہ تمہارے وارث کون ہوں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا میرے گھر والی اور میری اولاد. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا فمالی لا ارث ابی، تو پھر کیوں میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو آگے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، حضور فرماتے لا نورث، ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی. لیکن آگے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کیا ہیں؟ فرمایا انفقوا علی من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق علیہ، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فدق اور دیگر اموال فے کی تقسیم فرمایا کرتے تھے، میں بھی ایسے ہی تقسیم کرتا رہوں گا، ایسے ہی خرچ کرتا رہوں گا. اور قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی الباب عن عمر و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن ابن عوف و سعد و عائشہ، اس بارہ میں، اس باب کے اندر حضرت عمر سے بھی مروی ہیں حدیث، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ حدیث مروی ہے. تو متعدد صحابہ کرام اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں جو حدیث وراثت انبیاء ہے. اور مزید یہ کہ تسویہ مابین سنی و شیعہ میں پیر سیدنا میر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی آپ کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 41 پہ، فرمایا اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں. یہ جو حدیث ہے نحن معاشر الانبیاء، اس کے بارے میں روافظ کہتے ہیں، پہلے سوال نقل کیا، روافظ کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کا راوی صرف ابو بکر ہی ہے. آپ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں.
کتب سیاہ ملازہ ہوں۔ قریشی صاحب سیاستہ دیکھیں، کتب سیاہ کو ملازہ کریں، اسی وجہ سے یہ حدیث مجتمع علیہا ہے۔ امہات المومنین میں سے کسی نے اسے سننے کے بعد مطالبہ میراث پر اصرار نہ کیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، اور تمام خلفائے اربعہ کے عہد میں اسی حدیث پر عمل رہا، حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں اس میں ذرہ بر بھی تغیر نہیں کیا۔ یہ پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کو کتابیں اٹھا کر دیکھنا چاہیے تھا، اور روافظ کے اعتراض کو لے کر آگے عوام الناس کے اندر تشویش اور غلط فہمی نہیں پھیلانا چاہیے تھی۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔